اچھا سر جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اسلام بیزار نظر آتے ہیں، یعنی کہ اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں وہ پس پردہ رہتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یا تو وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اسلام پہ عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ان میں اسلام بیزاری پیدا ہوتی ہے، تو اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اسلام کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چند عبادات کا مجموعہ ہے، یہ چند جو ہے وہ ایسے کام ہیں ایسے ظاہری طور پہ جن کو کرنے کا نام اسلام ہے. وہ میں خاص طور پہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن مجموعی طور پہ. اچھا، اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں بھائی اسلام کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی سب سے بہترین مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مل سکتی ہے، یا ان حالات سے جن میں حضور نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. وہ حالات کیا تھے؟ وہ حالات یہ تھے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر ابا کا خدا مختلف تھا، اماں کا مختلف تھا، بھائی کا مختلف تھا، بہن کا مختلف تھا. کعبے کے اندر جو 360 ہیں وہ تو ہم نے سنے ہوئے تھے نا کہ کعبے میں 360 تھے. اس کے علاوہ بے شمار، یعنی سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ بے شمار بت وہاں پہ موجود تھے، لیکن جھگڑا کوئی نہیں تھا. کوئی یہ نہیں تھا کہتا کہ میرا چاند جو ہے وہ تمہارے سورج سے اچھا ہے اور تمہارا سورج میرے چاند سے برا ہے. اس طرح کا کوئی جھگڑا موجود نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اور خدا کی دعوت دی ہوتی تو اس طرح کا کوئی جھگڑا سرے سے ہوتا ہی نہ. بلکہ جب وہ مشہور واقعہ ہے حضرت ابو طالب کے پاس جب آئے وہ قریش کے لوگ، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی یہ ایسے کر لیتے ہیں کہ کچھ دن ہمارا کر لے یہ پوجا اور کچھ دن ہم اس کے خدا کی پرستش کر لیں گے. تو ایک اور خدا کا جو ہے وہ تو کوئی لوگوں کو پرابلم ہی نہیں تھا. لیکن انہیں پتا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے نا کہ لا الہ، کہ کوئی اور نہیں سوائے اللہ کے، تو انہیں پتا تھا بھئی یہ 360 بھی گئے اور ان کے ساتھ اور 3060 بھی گئے، صرف ایک انہیں صحیح سمجھ آتی تھی. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ہم نے کیا کیا آج کے دور میں؟ ہم نے اپنے مسلک کو، اپنے مولوی کو، اپنی مسجد کو، اپنی بات کو، اپنی قوم کو، اپنے ملک کو وہ جو ہے وہ خدا بنا لیا ہے. اللہ کے مقابلے میں اس کی رائے کی اہمیت، اپنی برادری کو، اپنے نفس کو، اتنے ڈھیر سارے خدا بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اور یہ بات ان کو سب سے زیادہ سمجھ آتی تھی. پھر یہ ہوا کہ اس کا اور جو مزید آگے چہرہ بگاڑا لوگوں نے، یہ کس نے کیا؟ وطنیت کی بنیاد کے اوپر، قوموں کی بنیاد کے اوپر، مسالک کی بنیاد کے اوپر، اپنے مسلک کی برتری ثابت کرنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے دین کے اندر پھر اور چیزیں نئی چیزیں کھڑی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی جو اصل تعلیمات تھیں وہ پس پشت ہوتی گئیں. اب دین کی اصل تعلیمات میں یہ ہے کہ سارے ادیان نیچے ہوں اور اللہ کا دین غالب ہو. مجھے بتائیے کہ اس وقت کون سا ایسا، یعنی ہمارے میں تنقید کسی کا نام نہیں لے رہا، مجموعی طور پہ جتنے ہمارے ائمہ ہیں اس وقت سارے مسالک کے، ان میں سے کون ہے جو دین کو غالب کرنا چاہتا ہے؟ اپنے مسلک کو تو غالب کرنا چاہتے ہوں، دین کو کون غالب کرنا چاہتا ہے؟ اور دین کے غالب ہونے سے مراد کیا ہے؟ سوسائٹی میں بھی دین کا غالب ہونا، انفرادی شخصی زندگی میں بھی غالب ہونا، اور حکومتی سطح پر بھی غالب ہونا. اب یہ حکومتی سطح پر غالب ہونا اگر اتنا اہم نہ ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر کے جاتے؟ کوئی کام حضور نے جو ہے وہ اپنی، یعنی تھوڑی سی حضور کی زندگی تھی اس کی نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کوئی کام ایسا تو نعوذ باللہ نہیں نہ کیا کہ جو انہیں اللہ کی طرف سے نہ کہا گیا ہو. تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا کے بھیجا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ 3 دفعہ آئے تھے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے ادیان کو نیچے کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین کو غالب. تو یہ پرائم ریسپانسبلٹی. اب اگر انبیاء کے وارث ہیں علماء، تو پھر وراثت میں یہ چیز بھی آئی ہے نا جی، وراثت میں دین کے غالب کرنے کی جدوجہد بھی آئی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوا، آپ نے بھی کچھ دن پہلے وہ ایک کالم پڑھا ہوگا، انہوں نے بڑا زبردست لکھا کہ یہ جو مدارس بنے اور صرف دینی چیزیں پڑھنے کا، اور سکول بنے اور ان میں صرف دنیاوی چیزیں پڑھنے کا رواج جو ہے نا، یہ 15ویں-16ویں صدی میں آیا ہے. اس سے پہلے اس طرح کا رواج نہیں تھا. آپ اس سے پہلے علماء دیکھیں، وہ ریاضی میں، منطق میں، فلسفے میں اور طب میں، اور ساتھ میں وہ فقہ میں اور اس طرح کے وہ سارے مضمون پڑھتے تھے. تو یہ علیحدہ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا، اور یہ ہوا حالات کے جبر نے ایسے کیا. اقبال نے کہا نا دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا. تو یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں دین علیحدہ ہو گیا اور دنیا جو ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ دی. اب دنیا کو رول کرنے والے اللہ کے باغی ہیں، لیکن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مسجد ٹھیک ہے، مدرسہ ٹھیک ہے، اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے. تو یہ جو یعنی ذہنی طور پہ ہمارے اندر ایک نا اس سے غلامی کی صورت آئی کہ بھئی دین نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا، دین غالب ہونے کے لیے نہیں آیا، دین سروائیول کے لیے آیا، چلتا رہے اور بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے ایک. تو اقبال نے اس کے متعلق بڑا زبردست شعر کہا. اس نے کہا بھئی غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا،
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. تو اس لیے یعنی ان لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بات آ ہی نہ سکتی ہو کہ جنہوں نے صرف جو ہے وہ اپنے مسلک کو یا اپنی مسجد کو یا اپنے آس پاس کا ایک دائرہ کھینچا ہوا ہے, اس دائرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرنا ہے, ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ دین کو غالب کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی اور اہم بات ہے. تو اس لیے عام مسلمان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے, اور ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے علم کے اعتبار سے بھی اور ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کے منصب پہ بھی ہے, اس کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دین کا اصل تقاضا جو ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ دین دنیا میں غالب ہو.